الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں سے آیت کا ایک مختصر سا حصہ اور احادیث پیغمبر کے وسیع عریض اور عمیق ذخیرہ میں سے ایک مختصر سی حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرما دے اللہ رب العزت مجھے ان کے مفہوم کو صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک مکمل طور پر گزر گیا. آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع بھی اسے کہتے ہیں، جمعۃ الوداع دونوں الفاظ آتے ہیں. بہرحال میرے دوستوں، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اس مہمان کی قدر کر لی. روایات کے اندر آتا ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. خوش قسمتی ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اس مہمان کا احترام کیا، اکرام کیا. اور غور طلب بات ہے ان ایمان والوں کے لیے جن سے کمی کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو سکی، نمازیں نہ ہو سکی، روزے مکمل طور پر ادا نہ ہوئے. اب بھی وقت ہے، اگر ایمان والا بندہ توبہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے.
قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوئی. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ مکتمل ارشاد فرمانے لگے کہ ایک دن میرے والد صاحب مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تنہائی میں بلایا اور ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمانے لگے محمد طیب جس طرح آج میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اسی طرح میرے والد محترم مولانا قاسم نانوتری سب کا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا تھا اور ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی. یاد رکھو میں نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے دی تھی. حیران ہو گئے. حجت اللہ فی الارض قاسم نانوتری والخیرات مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرما رہے کہ میں نے قرآن مجید آپ کا عزت آپ کے لیے نہیں کرایا بلکہ اپنے لیے کرایا. عرض کرنے لگے کہ ابا جان وضاحت فرما دے. مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کو جو میں نے قرآن مجید حفظ کرایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے. مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن آج کا دن روزانہ 2 پارے تلاوت کر کے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں. اب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا کہ مجھے میرے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو جو قرآن مجید حفظ کرایا آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں جتنا ہو سکے روزانہ مجھے ایصال ثواب کیا کرو. تو میرے دوستوں جن کی اولاد ہے اللہ رب العزت انہیں قرآن مجید کا حافظ بنائے اور جن کے والد صاحب والدین دوست احباب رشتہ دار اقربا اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہمیں حق بنتا ہے کہ ایصال ثواب کر دیا کرے. تو قرآن مجید اپنے لیے بہرحال جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ رب العزت قبول فرمائے اور جن سے کمی کوتاہی ہوئی بار بار عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے نا تو جب پہلے درجہ کے اوپر پاؤں مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. کیا ارشاد فرمایا بولو آمین. اور دوسرے درجہ کے اوپر جب پاؤں مبارک رکھا پھر ارشاد فرمایا آمین اور جب تیسرے کے اوپر رکھا پھر ارشاد فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم آج نئی بات دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے میرے صحابہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی. ان 3 بد دعاؤں کے اوپر میں نے آمین کہا. 3 بد دعائیں دی. ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے بربادی ہو اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی بخشش میں کرا سکا. والدین کی قدر نہیں کی. یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 15 پارے کے اندر ارشاد فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. والدین کو کبھی پریشان مت کرنا. اپنی بندگی کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے بعد ارشاد فرمایا
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ میری ہی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ والدین کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ زاد طالبین کے اندر مستقلاً یہ روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور یاد رکھیے ضمن میں بات آ گئی، عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ استاد کا درجہ والدین سے زیادہ ہے، عام روٹین میں یہ بات مشہور ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد بچے کو اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے لیکن تحقیق کے خلاف ہے، تحقیق کے خلاف ہے۔ والدین کا درجہ زیادہ ہے استاد سے بھی، یاد رکھیے۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کیا مانگی، بد دعا کے اوپر کیا آمین فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس کے والدین بڑھاپے میں اس کے پاس ہوں اور وہ ان سے بخشش نہ کرا سکے۔ اور دوسری بد دعا کے اوپر جو آمین فرمایا، اب بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، مقرب فرشتہ، محترم فرشتہ، اور اس کے اوپر آمین والے کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے شفیق پیغمبر، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، انسانیت تو اور رہ گئی۔ اب جو دوسری بد دعا اس کے اوپر آمین، وہ یہ تھا کہ جس ایمان والے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور آپ پر درود پاک نہ کہتے، اس کے لیے بھی بربادی ہو، اس کے لیے بھی بربادی ہو۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے محسن اعظم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسان کرنے والا اس کائنات کے اوپر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر درود السلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، 22ویں پارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس ایمان والے نے مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود السلام بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کی عافیت کا، سلامتی کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اس قدر انعام، اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی جبریل امین کی دعا کے اوپر، اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے اور وہ درود پاک نہ پڑے۔ اور تیسری بد دعا جو آج کا موضوع، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایمان والے نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس کے لیے بھی بربادی اور ہلاکت۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے اوقات کو دیکھ لیں، ہماری صبح کیسے گزرتی ہے، شام کیسے گزرتی ہے۔ سارا دن سونا، ساری رات سونا، نہ نماز کا علم، نہ تراویح کا علم، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حق بھی ادا کر دیا، عبادت کی اور عبادت کرنے کا حق بھی ادا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ۔
مشکات شریف کے اندر وقت مختصر ہے، مشکات شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے حدیث جبرائیل کے نام سے، فقہاء محدثین اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، من احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ درجہ نہیں، یہ درجہ میسر نہیں، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات عرض کر لوں، یہ اکابرین، یہ بزرگ، یہ پیر طریقت جو حضرات اکابرین ہوتے ہیں، یہ مراقبہ کرواتے ہیں اپنے مریدین کو، اور سب سے آخری جو مراقبہ ہوتا ہے وہ مراقبہ نوعیت ہوتا ہے، اس چیز کا استعمال ہمارے دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، سینے کے اندر جو راز ہے اللہ رب العزت ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ رب العزت سے وہ بھی پنہا نہیں گئے۔ تو میرے دوستو، آخری وقت ہے، مقدس مہینہ گزر گیا، آخری جمعہ، چند لمحے، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے لیے ہمیں اول تو یہ چاہیے کہ جس کا درم سے گناہ ہوئے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، معافی اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر نیکی میں گزرا، ہر ایک ایمان والا اپنی زندگی کو خود دیکھ رہا ہے، نیکی میں گزرا، اچھائی کے اندر گزرا، نماز پڑھی، تلاوت کی، تو اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری دی ہوئی کسی نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر نا شکری کی، کفران نعمت کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے سن لے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔